اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، بڑا کرم ہے کہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے اپنا کلام الہی 23 برسوں میں نہ تھوڑا تھوڑا جیسے جیسی نوبت پڑتی رہی ویسے ویسے قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ سورہ عرفات کے اندر جب حجۃ الوداع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو آیتیں آخری نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام کہ آج ہم نے دین کو کامل اور مکمل کر دیا، تمہارے لیے اس دین کو ہم نے پسند کر دیا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گوشے کے اندر موجود ہے اور ہو رہی صحابہ کرام حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی، حضرت عمر فاروق، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یہ تو بڑی خوشی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی ہے کہ کتنے آپ کے لیے دین کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے، آج کامل و مکمل کر لیا گیا ہے، اس سے پہلے کا موقع کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات تو بے شک نازل ہوئی، لیکن ذرا اس پر غور تو کرو کہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ اپنے حبیب کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بنایا، اور جو کسی کا محبوب ہوتا ہے اس کو وہ جدا نہیں کرتا۔ یہ سب ہم سب کے لیے کرم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی پر دی۔ لولا لما خلقت الافلاک، اگر آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو یہ پورا عالم دنیا یہ کوئی وجود ہی تھا۔ آج جب کہ یہ آیات نازل ہو گئی اور اس میں اس کی خوشخبری دے دی گئی کہ دین کامل و مکمل کر دیا گیا، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانا چاہیے۔ اس کو سوچ کر سینہ منہ کو غم کے پہاڑ ذرا غور کری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فہم و قرار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کو سنا تو وہ بھی ہونے لگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ جدائی کا وقت قریب آ گیا۔ ایک یہودی عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اے عمر، یہ آیتیں اگر ہم پر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، خوشی کا اظہار کرتے اور اس روز ہم کام کاج چھوڑ دیتے، خوشی کے ترانے گاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم تو ایک دن عید مناتے
اس دن ہماری دوہری عید تھی، کوئی عرفات کا دن تھا، کوئی جمعہ کا دن تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ذرا اس کلام الہی کا حق ظاہر بات ہے کہ ضرور بھول چوک ہوئی، ضرور اسلام ہوا، ضرور اس کے زبر زیر پیش کے اندر فرق آیا ہوگا، لیکن ایک چوک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے، اور ایک خود بالقصد کوئی کام کرنا ہے اس کی معافی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے سب مل کر دعا کریں کہ اگر بھول چوک اس کے اندر ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ بھول چوک کو معاف فرمائے، ہمارے قرآن کریم کے پڑھنے کو سننے کو قبول فرمائے، اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ کیا یاد ہے آقا مدنی سرکار کو آج کو صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ میرے عزیزوں جب محبت کا معاملہ ہوگا تو ہر چیز آسان ہوگی، اور اگر محبت نہیں ہے، شوق نہیں ہے تو کچھ چیز آسان نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو آپ بہت جلدی جلدی زبان چلایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، اللہ کو حرک به لسانک، کہ اپنی زبان کو نہ چلائیے، یہ تو ہم پر ہے اس کا یاد دلانا اور ہم ہی کا حکم محسوس کرنا۔ تو پھر سرکار کو آج صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت ہی سہولت سے اس کو پڑھا کرتے۔ جس کی حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے لیا ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ چیز قیامت تک محفوظ رہتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کے آنے تک جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، اس کے ساتھ اس کے معجزات بھی آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں ایک عصا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کہ عصا ڈالو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، وہ اجدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالو، جب گریبان میں سے نکالا تو 14 رات کی چاند کی طرح وہ چمکتا ہوا ہاتھ میں۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام ان پر زبور نازل ہوئی، جب وہ زبور پڑھا کرتے تھے تو اس خوش الحانی سے پڑھا کرتے تھے کہ پرندے اڑتے ہوئے مستقل اور خاموش ہو کر کے درختوں پر بیٹھ جایا کرتے، ہوا چلتی ہوئی ٹھہر جایا کرتی تھی، پانی چلتا ہوا رک جایا کرتا، اس لیے لہن داؤدی مچھلی آپ اتنے عمدہ طریقے سے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا کہ جب ان کے ہاتھ میں لوہا آتا تو وہ موم بنتا، اس سے وہ زرا تیار کرتے اور وہ زرا فروخت کرتے، اسی کی آمدنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا کہ وہ چڑیا بنا دیتے تھے مٹی کی، اور پھونک ماری اور کوئی کھانا کھا کر کے آیا، بتلا دیا کہ کیا کھانا کھا کر کے آیا۔ مادر ذات جو اندھے ہیں ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، بینائی اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ سب معجزات وقتی معجزات تھے،
آتے رہے، چلتے رہے، ختم ہوتے رہے، انبیاء علیہ السلام وقت پر آئے، آ کر کے چلے گئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا ہے، آپ ہی کا دین، آپ ہی کا اسلام قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ قرآن کریم کا ہے، قیامت تک وہ جاری اور ساری۔ جس طریقے سے اس وقت قرآن کریم کا بوان نبوت اعلان تھا، فاتو بسورۃ من مثلی، کہ تم ایک سورت اس طریقے سے بنا کر کے دکھاؤ، ایک آیت اس طریقے سے بنا کر کے دکھاؤ، اور یہ چیلنج ایسے ویسوں کو نہیں دیا گیا تھا، ان عربیوں کو دیا گیا تھا کہ جو اس زام میں رہتے تھے کہ ہم سے بہترین کوئی زبان بول۔ ابن القیس شاعر اور بڑے بڑے رستم اور سہراب کہ جو زبان دراز، زبان پر قدرت رکھنے والے، جب انہوں نے اس چیلنج کو سنا ہوگا تو دل ملا نہیں ہو یہ فاتو بسورۃ من مثلی۔ عربی بولنے والے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن ایک آیت بنا کر کے دکھا نہ سکتا۔ اور یہ چیلنج اس وقت بھی ہے، اور یہ چیلنج اب بھی ہے، اور یہ چیلنج قیامت تک رہے گا۔ قرآن کریم کے مضامین نہ کبھی ختم ہوئے ہیں اور نہ ختم ہو سکتے ہیں، وہ اسی طرح جاری اور ساری رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کو بھی محفوظ کر دیا، اس کے معانی کو محفوظ کر دیا، اس کے مطالب کو محفوظ کر دیا۔ قرآن کریم کی جو تشریح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، وہی تشریح قرآن کریم سے معتبر ہوگی، اپنی طرف سے قرآن کریم کی تشریح نہیں۔ اور اس تشریح کو پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ کرام، پھر بزرگان دین، پھر علماء دام، اس طریقے سے کلمہ جوڑے ہوئے ہیں کہ ہم تک قرآن کریم اسی محفوظ انداز میں پہنچا ہے، اور یہ قرآن کریم اسی طریقے سے پہنچتا ہے۔ یہ بات کیا یاد ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی وہ چند صحابہ تھے، اس میں حضرت زید بھی تھے، اور دوسرے حضرت علی بھی تھے، اور دوسرے حضرات بھی تھے، ان میں سے کسی کو بلا کر کے لکھا دیا جاتا، لیکن وہ کہاں پر لکھا جاتا تھا؟ کھجور کے پتوں پر، ہڈی پر، پتھروں پر، اس پر لکھا جاتا۔ یہ پورا نظام اس انداز میں چلتا۔ اس وقت بھی قرآن کے حافظ موجود تھے، لیکن محبوب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن کے حافظ۔ یہ کاتبین وحی یہ بھی پورے قرآن کے حافظ تھے، خلفاء راشدین یہ بھی پورے قرآن کے حافظ تھے۔ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ علم آپ کے پاس آ جائے کہ کس طریقے سے محفوظ انداز میں قرآن کریم ہم کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اسلامی جنگوں کا نظام، لشکروں کو چاروں طرف بھیجا گیا، ایک طرف ایک اسلامی لشکر کو بھیجا، اس میں حفاظ کرام اچھے خاصے شامل، جب وہاں پہنچے ہیں وہ تو تقریباً 70 حفاظ کرام شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فکر کہ اگر اسی طریقے سے نظام چلتا رہا
تو کہیں یہ نعمت کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے ہمارے درمیان سے اٹھ نہ جائے۔ آج کتنے شہید ہوئے ہیں، کل کا نظام کیا ہے؟ شہادت یہ اپنے سینے سے لگانے والے ہیں، محبت کے ساتھ شہادت کو گلے لگاتے ہیں۔ اسی طرح کا نظام چل پڑا تو قرآن کریم ہم سے کہیں جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آ کر کے حاضر ہو کر کے یہ کہا کہ 70 حفاظ کرام شہید ہو گئے ہیں، ابھی صحابہ کرام حافظ موجود ہیں، ابھی وحی کو لکھنے والے موجود ہیں، آپ اپنی نگرانی میں اس قرآن کریم کو جبدہ کرا دیجیے، جمع کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کام آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، ہم اس کو کیسے انجام دیں؟ ایک ہمارا کام ہے کہ ہر کام میں ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، مجھے اس کی نفت اور علت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا، صحابہ کرام نے کیا، ائمہ حضرات نے کیا، ہمیں قدم دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور ان کا نظام کیا تھا کہ آخر کام کو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کام کو آقا نے نہیں کیا ہم کیسے انجام دیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ یہی حق ہے، واللہ یہی حق ہے، اس کو اپنی نگرانی میں جمع کرا دیں۔ لیکن کام خلیفۃ المسلمین ہی کر سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فرد ہے اور اعلیٰ قسم کے فرد ہیں، دوسرے نمبر کے وہ خلیفہ بننے والے ہیں، لیکن کس سے عدل معروف کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہ واللہ اس کام کو انجام دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شرع صدر ہوتا ہے، اب وہ کاتبین نے وحی کو بنا اور یہ فرماتے کہ تم زبان ہو اور اس کام کو انجام۔ ذرا غور کرو، کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ جو غار یار ہے۔ کون فرما رہے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک رات کی عبادت ہمیں دے دیں اور پورے نیک اعمال ہمارے، وہ حضرت ابوبکر۔ لیکن ذرا ایک بات سنو، جس طریقے سے یہ معاملہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ان کاتبین نے وحی نے بھی یہ کہا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھاتے اور پھر ان کے بھی شرع صدر ہو گیا اور پھر اس قرآن کریم کو جمع کرنے کا کام شروع۔ کس انداز میں کام ہوا؟ ایک ایک آیت لے کر کے آتے تھے اور اس پر 2 گواہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لیتے تھے اور پھر اس کو جمع کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک آیت میں ترجمہ کو اپنے لے کر اب ان سے معلوم کیا گیا کہ بھائی گواہ پیش کرو، تو ایک گواہ، اب فیصلہ ہو تو کیسے ہو؟ ہر آیت پر 2 گواہ جو ہے مطلب کیے جا رہے ہیں، تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان کی گواہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کے قائم مقام قرار دیے، اس لیے یہ 2 کے قائم مقام ہے، ان کی بات کو ان کی آیت کو لے۔ اب وہ قرآن کریم ہڈیوں سے، کھجور کے پنکھوں سے، پتھروں سے، سینوں سے جمع کر کے یکجا کر دیا گیا اور اس قرآن کریم کو حضرت حفصہ جو امہات المومنین میں سے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے پیسے کو محفوظ کیا۔
کبھی جانا ہو اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہاں پہنچائے. طائف کا سفر بھی وہ بھی ایک تاریخی سفر ہے، دیکھ کر آنے کا ہے. اور طائف سے آگے 80 کلومیٹر آگے بڑھ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ بنو سعد وہ آباد جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کتنی دور سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے لے کر آتی تھی اور والدہ سے ملاقات کرا جاتی تھی، آپ کے دادا سے ملاقات کرا جاتی تھی اور پھر واپس لے جاتی تھی. چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس خادم کو بھی وہاں پہنچا دیا. وہاں اس جگہوں کو بھی دیکھا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹنے کی تھی، آرام کرنے کی تھی. اس کنویں کو بھی دیکھا کہ جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائیوں کے کپڑے لے کر کے بیٹھ جاتے تھے اور بھائی کھیلتے تھے اور پکڑنے چلاتے تھے. بہت گہرا کنواں، پانی نظر نہیں آتا. کیکر کے درخت کیا بیان کریں، کتنے بڑے بڑے اس کے کانٹے ہیں پیلے رنگ کہ اگر چپ جائے تو نکلنا چاہیے. چاروں طرف پہاڑی علاقہ، ریگستانی علاقہ، خشکی کا علاقہ. لیکن قربان جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوتے تھے وہ جگہ سب ماشاءاللہ اب بھی اس جگہ کے اندر مصلی بچھا رکھی کہ توفیق ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے. اللہ نے توفیق دی، اس جگہ پر پہنچی تو میرے آدمی کو جس طریقے سے مشک کی خوشبو اس وقت آتی تھی اب بھی مشک کی خوشبو اسی انداز میں. ایک جگہ نہیں 2-3 جگہ، اور میں اس کی ایک بتلاؤں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی جگہ ہوگی. جیسے اپنے یہاں کھیت کے اندر کھیت کا رکھوالا مچان بنا لیتا اور اسی میں بیٹھا ہے، اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی لیکن اس انداز کی دوڑ. ایک واقعہ سناتا چلوں پھر آگے کی بات ہوگی. آج تو اپنی رات ہے، اپنا معاملہ ہے، برکتوں کا نظام ہے، کچھ کھا پی کر کے جانا اور پھر اللہ کو یاد کرنا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. جب آپ سب بیٹھ جاتے تو کچھ دن کے اندر بات آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہلا دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کہلانے کی بات ہے، ورنہ میرے پاس کچھ نہیں اور کوئی نظام نہیں. ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 5 برس تقریباً آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ گئے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل آتی ہیں اور آپ کو لٹارتی ہیں اور آپ کا سینہ چاک کرتی ہیں اور آپ کا دل بگاڑ کرتی ہیں. عجیب واقعہ پیش آیا. آپ کے رضائی بھائی وہ دوڑے دوڑے حضرت حلیمہ کے پاس اور یہ کہا کہ ہمارے قریشی بھائی کو چل کر کے دیکھو کیا ہو گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر وہ دوڑے دوڑے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر تھا. آپ بیٹھے سینے سے لگائے اور ہاتھ چال معلوم کیا، سکون اور دلاسا دیا. پیارے عزیزوں وہ جگہ چاروں طرف تو ریتیلی جگہ ہے، سوکھی جگہ ہے، لیکن وہ جگہ ہریالی جگہ ہے، سب زیادہ اب بھی. جب یہ اہم واقعہ پیش آیا تو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ آمنہ کی خدمت میں لے کر آئیں
دیا. حضرت آمنہ نے فرمایا دیکھا میرا بیٹا ایسے ہی عجیب و غریب، لہذا اب تم اس کی حفاظت نہیں کر سکتی، میرے پاس میرے بیٹے کو اب چھوڑ کر دی گئی. پیارے عزیزوں، بات یہاں چل رہی تھی کہ قرآن کریم جو ہے وہ کھجور کے پنکھوں پر، پتھروں پر اور ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا. کسی قبیلے بلوچستان میں جب جانا ہوا تو وہاں ایک میوزیم ہے، اس کے اندر وہ پتھر، وہ ہڈیاں اور وہ کھجور کے پنکھے موجود ہیں کہ جن پر آیات لکھی. اگر جانا ہو تو وہاں دیکھ میرے آپ. اب یہ قرآن کریم ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ ہے. اب جنگ آرمینہ ہوتی ہے، جنگ آذربائیجان ہوتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں. صحابہ کرام جو ہیں وہ اس کے اندر اسلامی لشکر میں شامل ہیں. مختلف عجمی لوگ بھی مسلمان ہیں، عربی لوگ بھی مسلمان ہیں. قرآن کریم طرح طرح سے پڑھا جا رہا ہے. تو اب شروع ہوئی حضرت عثمان غنی کے حضور میں آ کر کے پیش کیا گیا کہ آپ اب قوم کو منتشر ہونے سے بچا لیں. دیکھا اسلام کے اندر انتشار اتفاق اختلاف بہت بری چیز ہے. اسلام اتحاد سکھاتا ہے، اسلام اتفاق سکھاتا ہے، اسلام اجتماع کو سکھاتا ہے. عرفات کا میدان دیکھو، پوری دنیا کے وہاں لوگ جمع. مکہ مکرمہ کا نظام دیکھو کہ پوری دنیا کا کی توجہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف. مدینہ منورہ کا نظام دیکھو، پورے عالم کا نظام وہاں سمٹ کر گیا. اپنے شہر کا نظام دیکھو، جمعے کا نظام جامع مسجد کا کہ تمام شہر کا مجمع اس کے اندر جمع ہو کر آئے اور محلے کی بڑی بڑی مسجدوں میں وہ جمع ہو کر کے اجتماعیت ہے کہ جس کی بنا پر امت مرحومت کے اندر قوت برقرار ہے. یہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے، تمہاری داد کا نہ ہو گیا. کہاں قرآن کریم ایک، خانہ کعبہ ایک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رحمت اللہ علیہ. پورا عالم وہاں پر سمٹ کر کے آ رہا ہے اور ہم ٹکڑوں میں بڑھتے چل رہے ہیں. یہ اسلام، یہ ایمان، جب منہ دیکھے تو منہ پھیر لیں. سلام کا جواب دینا کا معنی نہیں. میرے آدمی کو اسلامی نظام کہاں؟ ایک اسلامی لشکر جا رہا، ایک کافر وہ سامنے آیا، ایک صحابی کی زخم، صحابے نے اپنا ہتھیار اس کی طرف تان دیا. اس نے بلند آواز سے کہا لا الہ الا اللہ محمد. اس مجاہد نے یہ سوچا کہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، اور اس کو اب یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا افسوس اور فرماتے ہیں آپ کہ جب تم نے کلمہ پڑھا تھا تو کیا تمہارے ایمان کو ہم نے چیر کر کے دیکھا تھا کہ تم مومن ہو یا مومن نہیں ہو؟ کل قیامت کے دن اگر یہ کلمہ پڑھتا ہوا آگا تو تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ ان صحابی نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش میں آج مسلمان ہوتا، اس سے پہلے مسلمان ہوتا. پورے زندگی کو دیکھ لیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تعلیمات کو دیکھ لیں، کہیں پر یہ آیا ہے کہ بھائی فلاں کو برا کہو جب جا کر کے مومن ہوگے، فلاں کو گالی بکو جب جا کر کے مومن ہوگے. یہ تو ابو جہل کا، ابو لہب کا اور کافر کا شیوا ہے. اسلام مسلمان کا شیوا ہے. کہاں انتشار ہے اور کہاں؟ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
جن کی ضیافت مشہور ہے، جب تک وہ ان کے دسترخوان پر مہمان نہیں ہوتا تو وہ کھانا نہیں کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اور کیا ابراہیم اس کو کھانا کھلانا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تو کس کو پوچھتا ہے؟ کہ میں تو آپ کو پوچھتا ہوں۔ قبر، آپ کے پجاری کو قبر کہتے ہیں، میں تو آپ کو پوچھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میں تجھ کو کھانا کھلاؤں۔ کیا ابراہیم یہی نہیں ہوگا؟ اگر کھانا کھلانا ہو تو کھلا دو، ورنہ ہم جا رہے۔ حضرت ابراہیم ناز و انداز والے معاملے، انہوں نے توجہ نہ دی، وہ اٹھ کر کے چل پا باہر نکل گیا، بستی میں پہنچ گیا۔ اب بھائی آپ کے اللہ تعالیٰ کی ابراہیم، ایک شخص نے تم سے کھانے کو طلب کیا، وہ کھانا کھانا چاہ رہا تھا اور تم نے یہ کہا کلمہ پڑھو گے تب میں کھانا کھلاؤں گا۔ 80-90 برس کا بوڑھا آدمی وہ، اتنے دنوں سے میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، وہ آپ کی پرستش کر رہا ہے اور ہر وقت اس کو کھانا کھلاتا ہوں۔ رزاقیت ہمارے قبضے میں ہے، خلاقیت ہمارے قبضے میں ہے، ہم تمام چیز کو کھلا پلا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ کھانا مانگنے کے گیا تو تم نے کلمہ پڑھانے کی شرط رکھی، تم نے تو کھانا کھلا دیا۔ فوراً تنبہ ہو گیا، دوڑے بھاگے، تلاش کرتے رہے کہ چلو بھائی دسترخوان پر میں کھانا کھلاؤں۔ کہ ابراہیم اس وقت تو تم نے بھگا دیا تھا، اب حضرت ابراہیم تم کیوں آئے لینے کے لیے؟ کہ میرے خدا نے تمہارا نام لے کر کے بتایا تھا کہ اس کو کھانا کھلاؤ، ہم اس کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ وہ اللہ کہ اتنے نافرمانی میں مجھ کو یاد رکھ رہا ہے، میں نے نام لے کر کے مجھ کو بلا رہا ہے، دسترخوان سے کھانا کھلانا نبی کے، میں کیوں نہ کلمہ پڑھ لوں لا الہ الا اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مومن اور مسلمان۔ ذرا فہم تو کرو، ایمان کا معاملہ یہ ہے۔ اس طریقے سے جب ایمان زندہ ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ ایمان ہی کا نظام ہے۔ ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ کچھ چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ بیٹھنے میں انہیں تکلیف ہو رہی ہے یا نظام جو ہے کم ہونا چاہیے۔ تو وہ ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کی تاریخ سے، شاہجہاں پور کی تاریخ سے لے اور کیونکہ آپ سب کے سب مردہ پرست ہیں، یعنی کوئی توجہ دیتے نہیں۔ اگر پردہ کرنا ہے کوئی بھی تو پھر دیکھو کیا کہیں گے، گلاب کے پھول آج سے چڑھنا شروع ہو، اور اگر زندہ کوئی بزرگ موجود ہے وہ بھوکا ہے تو نکال کر اس کو ہم کھانا کھلائیں۔ حضرت آدم بن نوح رحمۃ اللہ، معلوم ہے کہ خلیفہ کس کی؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہم کو جانتے ہیں سب کے سب، سرہند شریف والے کہ جا کر کے وہاں مستقل طور پر اپنا نظام چڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دیکھتے بعد بھی ان کے خلیفہ حضرت آدم بن نوح رحمۃ اللہ۔ ایک شخص ان سے مرید ہونے آئے، پٹھان اور سرحد کے بن نوح پاکستان کے اندر کیا میں مرید نہیں کرتا، معلوم ہے کیا کہ چلا کہ تم جیسے پیر بہت اب وہ نکلے اور اللہ تعالیٰ کی طرف الہام ان کے پاس آ گیا دل کے اندر کہ آدم تمہارے ہاتھ پر ایک شخص توبہ کرنے آیا تھا، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم نے پکی سچی توبہ کرانا چاہیے تھا، تم نے اس طریقے سے سخت بات کری، اس کو توبہ تم نے نہیں کرائی۔ اب حضرت آدم بن نوح رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے مرید کو بھیجا کہ جاؤ بلا کر کے لاؤ۔ مرید تلاش کرتا پھرا اور بلا کر کے جا کر کے کہا چلیے حضرت بلا رہے ہیں، بھائی مرید کریں گے تمہیں کہ ہمیں ایسے پیر کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی بچاریوں تھا
مرید نے آ کر کے حضرت بن نوری سے کہہ دیا کہ وہ تو آنے کو تیار نہیں ہوتا کہ اچھا جاؤ اس کے کان میں اللہ کہنا، اس کے کان میں اللہ کہنا۔ جب یہ مرید گئے اس کے کان میں اللہ کہا تو وہ مست ہو کر کے حضرت آدم بن نوری کی خدمت میں آ گیا اور پھر مرید ہو گیا اور سچی اور اپنے قبر میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آخر پتا ہے یہ واقعہ کیوں سنایا؟ شاہجہان پور والوں نہیں سنا، کتنی زبردست آپ کے شہر کے اندر گیرے ہو۔ جس وقت یہ شہر آباد ہوا تھا تو نواب بہادر ان کو یہ فکر ہوئی تھی کہ آخر دینی سدھار اس شہر کے اندر کس طریقے سے، تو وہ مرید تھے حضرت آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہنے کا بعد اپنے پیر و مرشد سے جا کر کہا کہ مجھ کو اپنے کچھ خلیفہ دے دیجئے کہ جو شاہجہان پور میں آباد کرے اور وہ دینی سدھار کرے۔ حضرت آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 خلیفہ کو یہاں بھیجا، ایک حضرت مہمان شاہ، ایک شاہ عبد الغنی، ایک شاہ امان اللہ، ایک شاہ سید احمد۔ ایک کے مزار کو تو ہم جانتے تھے چونکہ ان پر قوالی ہوتی ہے، ہم کو نہ جانتے، آخر سال میں ایک دن آتا ہے کھانے پکانے کا۔ اور یہ 3 کہاں آرام فرما ہے؟ یہ متانی کے اندر جو قبرستان ہے آشا مسجد کے اندر 3 بزرگ وہاں، کتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ مجدد الفسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے جو روحانی پوتے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کی قدر نہیں۔ میرے عظیم شاہجہان پور کے اندر اسی طریقے سے آپ کے شہر میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگان اللہ کا فضل ہے ہمارے گھرانے پر بھی کہ سن 25 سے حدیث پاک کی جو خدمت ہو رہی ہے، اب تک حدیث پاک کی 1 صدی ہونے آ رہا ہے، اسی طریقے سے خدمت قرآن کریم کی اور حدیث پاک کی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس خدمت کو برقرار رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی منجات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق فرمائے، اور جو غلطیاں بھول چوک ہم سے قرآن کریم کے پڑھنے میں اور سننے میں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام